اگرچہ اخلاق ظاہری طور طریقوں کا نام ہے، لیکن اس کی روٹس اور اس کی جڑیں اور اس کی بنیاد دل میں ہوتی، اندر ہوتی. تو گویا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، اندر کی اصلاح نہ ہو، اس وقت تک باہر کا اخلاق درست نہیں ہو سکتا. اور اندر کی اصلاح کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی. جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنی زیادہ آخرت کی فکر ہوگی اور جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اور جتنا زیادہ جنت کا شوق ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان اس دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو نے میری شکل و صورت خوبصورت بنائی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ کب؟ آئینہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی شکل و صورت زیادہ نظر آتی ہے، یا شکل و صورت دیکھنے کا وہ موقع بہترین ہوتا ہے. تو اس موقع پر آپ کیا دعا مانگتے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ، تو نے جیسا بھی مجھے بنایا بہت ہی اچھا بنایا، اور تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، یعنی ظاہر بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی. ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری شکل اچھی ہو، اور اس کو سجانے کے لیے ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا بہت سا وقت بھی لگاتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صرف اچھا لباس اور اچھا میک اپ کر کے خوبصورت ہو سکتے ہیں. یہ صرف ایک حصہ ہے خوبصورت بننے کا. اصل خوبصورتی، جو دیر پا خوبصورتی، وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے. جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی. اسی طرح باطنی خوبصورتی کے لیے، اخلاق کی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خوبصورت بناتی ہیں، یعنی اخلاق کس چیز کا نام ہے. اخلاق کو مختلف الفاظ میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. عربی اصل تو آپ نے دیکھ ہی لی، خلق کی جمع ہے اخلاق، ٹھیک ہے. عادات، معاملات، باہمی سلوک، برتاؤ، جو روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے سے کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ، انسانوں کے ساتھ رہنے کا بہترین طریقہ. کسی بھی چیز کو بہترین کب کہا جائے گا؟ وہ بہترین کب ہوتی ہے؟ اسلام کی نظر میں احسن عمل کی تعریف کیا ہے؟ جو اندر سے بھی اچھا ہو اور باہر سے بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو. اور طریقہ اچھا ہو کس بنیاد پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اچھے معاملے اور اچھے سلوک اور اچھے تعلق کے لیے کیا اصول دیا ہے ہمیں. ایک مشہور حدیث ہے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. تو بہترین اخلاق اور بہترین معاملہ کسی کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کیا چاہیں جو اپنے لیے چاہیں. اور اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر بہت زیادہ تفصیلات میں نہ بھی جائیں، بہت علم آپ کے پاس نہ بھی ہو، تو بھی ایک میزان آپ کو مل جاتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں کسی کے لیے کیوں کرتا ہوں. مثلا آپ اب بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے رویوں میں کیا اچھا نہیں لگتا. بالکل نیچرل باتیں کرے، کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی کوٹیشنز دینے کی ضرورت نہیں. روڈنس کسی کی یا کسی کا
ایروگنس اچھی نہیں لگتی، بد زبانی اچھی نہیں لگتی، کوئی کسی کی چغلی کرے تو اچھا نہیں لگتا، کوئی ہمارے خلاف بات کر دے، جھوٹ اچھا نہیں لگتا، الزام تراشی اچھی نہیں لگتی، غصے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، دوغلا پن، جب وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تانا دینا اچھا نہیں لگتا. اگر یہ ساری باتیں جمع کر لی جائیں تو ان سب کو ایک لفظ میں کیسے کہیں گے؟ کیا اچھا نہیں لگتا؟ بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی. ان سب کے اوپر کیا ہے؟ ایک ہی ٹھپا لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بد اخلاقی ہے. اچھا کیا لگتا ہے؟ چلیے یہ بھی بتا دیجئے. کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو خود کو اچھا لگتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہو، وہی دوسرے کے ساتھ کرو جو تم کو اچھا لگتا ہے. تو کیا اچھا لگتا ہے؟ تمیز سے بات کرنا اچھا لگتا ہے اور رسپیکٹ. ٹھیک ہے، چلیے ہوم ورک دے دوں. ایک ہفتے میں نوٹ کیجئے کہ آپ کو کس کی کیا کیا باتیں اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے، 3 ایسی باتیں جو آپ کو کسی کے اندر اچھی نہیں لگی اس سے معاملہ کرتے وقت. یعنی آپ نے کسی سے معاملہ کیا اور اس نے ایسا کام کیا جس نے آپ کو ہرٹ کر دیا. کسی سے بات کرتے وقت، کسی سے لین دین کرتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے طبیعت خراب ہوئی دیکھ کے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. اس ہفتے کے اندر ہوم ورک کی ڈائری بالکل الگ بنائیں اور نوٹس لکھنے کی چیز بھی الگ، تاکہ کچھ بھی پیچھے دیکھنا پڑے تو فوراً آپ نکال لیں. اور یہ جو ہوم ورک ڈائری ہے انشاءاللہ اس ڈائری کے نمبر بھی ہیں، اور جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ سب سے یہ ڈائریاں کلیکٹ کر لی جائیں گی اور اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا لکھا. سائز وہ ہو ڈائری کا جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے. اگر کتاب جتنا رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے چھوٹا ہو جو بیگ میں آ جائے. آج کے لیے تمہید ہی کا دن تھا بیسیکلی، اور انشاءاللہ ہم اس سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس سبجیکٹ کو ہم پریکٹیکل بنائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سوال پھر دوہرا دیتی ہوں کہ اگلے ہفتے کے دوران آپ جائزہ لیں گے اور مجھے اس سے پہلے کہ میں کلاس شروع کروں فیڈ بیک دیں گے 3 ایسی باتیں جو آپ کو کسی کے اندر اچھی نہیں لگی، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہمیں پھر خود کو کیا نہیں کرنا. ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مطلوب کیا ہے آپ سے، ٹیسٹ کس طرح ہوگا. احادیث کا لفظی ترجمہ آنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارا جو یہاں روزانہ کے گروپس ہوتے ہیں اس میں آپ سے ترجمہ بھی سنا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد ان احادیث کا ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں. تو آپ اس کی بھی پریکٹس کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.